अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जापान में इस वक्त लेबर की शदीद तरीन शॉर्टेज है और वहाँ पे ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ये ग्राफ। वहाँ पे कंपनीज बैंकरप्ट हो रही हैं। बैंकरप्ट होने की रीज़न क्या है? सिर्फ इसलिए बैंकरप्ट हो रही हैं क्योंकि कंपनीज को लेबर नहीं मिल रही। पूरी दुनिया से उनको लेबर नहीं मिल रही, लेबर की शॉर्टेज है वहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, जो जवान लोग हैं उनकी तादाद बिल्कुल भी कम है। और लोग जापान जा नहीं रहे क्योंकि वहाँ पे उनकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से जापान जाना थोड़ा टफ है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पाकिस्तान से आप बाआसानी किस तरीके से आप जापान जा सकते हैं और जापान जाके मंथली 7 से 8 लाख रुपया पाकिस्तानी बाआसानी आप कमा के अपने पाकिस्तान में घर में भेज सकते हैं, अपनी फैमिली को अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी दे सकते हैं। और इसके लिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी हेल्प कर रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी चाह रही है कि 2026 में तकरीबन 8 लाख लोगों को पाकिस्तान से बैरून मुल्क भेजा जाए ताकि वहाँ से जो रेमिटेंस हैं वो पाकिस्तान में आएँ और उसकी वजह से पाकिस्तान की जो इनकम है वो बढ़े और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पहले से बेहतर हो। 8 लाख का फिगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है कि इतने लोगों को ये पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे। लेकिन मसला ये है कि दुबई ने पाकिस्तान के वीज़े बंद कर रखे हैं, सऊदीया के वीज़े पाकिस्तान में प्रोसेस नहीं हो रहे, मस्कत ने पाकिस्तान के ऊपर वीज़ा बैन लगा दिया है। तो फिर किस तरफ ये लोग जाएं? कौन से ममालिक हैं जिनका ये रुख करें जहाँ पे वर्क परमिट भी मिल जाए, विजिट वीज़ा भी मिल जाए, PR भी मिल जाए और पासपोर्ट भी मिल जाए? तो उसमें सफ़े अव्वल पे जो है वो जापान है। जापान के जो एम्बेसडर हैं वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ कंपनी से, मुख्तलिफ लोगों से, जो OEP जो यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है, उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तरीकाकार समझा रहे हैं पाकिस्तानियों को कि किस तरीके से आप पाकिस्तान से बाआसानी जापान जा सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा, लेकिन सिर्फ तरीकाकार को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आप पाकिस्तान से खुद या अपने बच्चों को या अपने बहन भाइयों को किसी को किस तरीके से जापान भेज सकते हैं और जापान में अपना मुस्तकबिल जो है उसको महफूज कर सकते हैं। जापान एक चूँकि बड़ा ही पुरअमन मुल्क है जहाँ पे जो डेली वेजेस हैं, जो सैलरीज हैं लेबर की, वो बेहतरीन है। सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लेबर की सैलरी है वो जापान में, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, तकरीबन $25,000 सालाना ये एक लेबर को, जो जनरल वर्कर है, उसको पे करते हैं, जो तकरीबन $2,090 पर मंथ बनता है। और ये तकरीबन 6 लाख रुपया पाकिस्तानी है जो कि जापान एक आम वर्कर को, एक आम लेबर को पे कर रहा है। अगर आपके पास थोड़ा सा हुनर हो या फिर आप कोई काम जानते हो तो उसकी सैलरीज इससे डबल होती हैं, इससे सैलरी उससे बढ़ जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जापान ऐसा मुल्क है जो किसी का 1 रुपया भी नहीं रखता और लेबर को सैलरीज टाइम पे मिलती हैं। काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ बेतहाश हैं। 85 कैटेगरीज हैं, 85 कैटेगरीज हैं जिसके अंदर पाकिस्तान से लोग जापान जाके वहाँ पे जाके बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं और कमा के पाकिस्तान में पैसे अपनी फैमिली को भेज सकते हैं। लेकिन आप तरीक़ाकार समझ लें, तरीक़ाकार ये है कि जापान को आपसे 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जापानीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए, जो बुनियादी ज़ुबान है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि जापान में अंग्रेज़ी का कल्चर नहीं है, उनकी सरकारी ज़ुबान अंग्रेज़ी नहीं है। वहाँ पे अंग्रेज़ी बहुत कम पढ़ी और लिखी और समझी जाती है और बोली जाती है, इसलिए वो अपनी ही लैंग्वेज में, जापानीज़ लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं कि आपको, अगर आप पाकिस्तान से जापानीज़ ज़ुबान सीख के हैं, जापानीज़ लैंग्वेज सीख के हैं, इसके लैंग्वेज के जो लेवल्स हैं N1 से लेके N5 तक हैं। N5 जो है वो सबसे बेसिक है, N4 ज़रा उससे थोड़ा अपर लेवल का है और N1 जो है वो लिटरेचर लेवल का है। जो बेसिक कोर्स है N5 वो कम से कम आप पाकिस्तान से करके हैं। इसके अलावा जो तीसरी डिमांड है इनकी वो ये है कि आपके हाथ में कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। और ये 85 कैटेगरीज हैं, 85 ट्रेड्स हैं जिसके अंदर आप किसी भी एक ट्रेड में कोई भी काम, हुनर सीख के
جاپان کی ایمبیسی جو پاکستان میں ہے وہاں پہ اپنا سکل کا ٹیسٹ دے کے اور اس کے بعد اپنی جیپنیز لینگویج کا ٹیسٹ دے کے تو پھر آپ بآسانی جاپان جا سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ میں نے پاکستان میں ایسے دیکھے ہیں جو کسی اور کنٹری میں یورپ جانے کے چکر میں یورپ جانے کا خواب دیکھتے ہیں، ایک ایک سال سے پیسے پھنسا دیتے ہیں مختلف ایجنٹس کو، اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں، اپنے پیسے بھی ضائع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مختلف قسم کے کیس کر کے اپنے پیسے ان ایجنٹوں سے واپس لیتے ہیں۔ لیکن وہ کوشش یہ نہیں کرتے کہ اپنے بچوں کو یا خود جاپنیز زبان سکھا کے اور کوئی ہنر سکھا کے آرام سے جاپان بھیج دیں۔ جاپان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ہمیں لیبر کی شارٹیج ہے، ہمیں لوگ چاہیے کام کرنے کے لیے، پاکستانیوں کو کام نہیں مل رہا، تو اس کا جو فائدہ ہے وہ کون اٹھا رہے ہیں؟ وہ یہ ایجنٹ مافیا اٹھا رہی ہے۔ تو اس کا فائدہ اٹھائیں۔ فائدہ اس طریقے سے آپ نے اٹھانا ہے کہ خود یا اپنے بچوں کو جاپنیز لینگویج سکھائیں، جاپان کی زبان سکھائیں۔ بہت لمبا کورس نہیں ہے، 4 سے 6 مہینے میں آپ کو بآسانی جاپانی زبان آ جاتی ہے۔ جو بیسک لینگویج ہے وہ آپ کو آ جاتی ہے، وہ جاپانی زبان سیکھیں۔ ساتھ میں جب تک آپ جاپانی زبان سیکھیں گے تب تک آپ 85 ٹریڈز میں 85 ٹریڈز کی میں لسٹ دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر، جس کے اندر الیکٹریشنز ہیں، پلمبرز ہیں، میسن ہیں، اے سی ٹیکنیشنز ہیں، لکڑی کا کام جو ہے وہ کرنے والے ہیں، ڈرائیورز ہیں، فوڈ ڈلیوری والے لوگ ہیں، آئی ٹی کے جو ماہر ہیں وہ ہیں، میکینک ہیں جو گاڑیوں کے ہیں وہ ہیں۔ اس کے بعد ایچ آر کے اندر، سیلز ٹیم کے اندر، مارکیٹنگ کے اندر بے تحاشا جو ہیں اس کے اندر وہ ٹریڈز ہیں جس کے اندر پاکستانی جا سکتے ہیں۔ آپ ان ٹریڈز میں سے کسی بھی ایک ٹریڈ کو چنیں، اس کا کورس کریں، اس کا ڈپلومہ کریں، ڈپلومہ کرنے کے بعد ساتھ میں جاپنیز لینگویج سیکھیں۔ یہ دونوں کام کرنے کے بعد جاپان کی ایمبیسی سے رابطہ کریں، ایمبیسی میں رابطہ کرنے کے بعد دونوں کا ٹیسٹ دیں، جاپنیز لینگویج کا بھی ٹیسٹ دیں اور ساتھ میں سکل کا بھی ٹیسٹ دیں۔ دونوں ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد آپ کی پوزیشن اس قدر سٹرانگ ہو جاتی ہے کہ آپ بہت تھوڑے پیسوں میں جاپان کا ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ دونوں کام کر کے اپنی سی وی بنا کے جاپان کی ڈیفرنٹ کمپنیز کو بھیجیں گے تو وہ کمپنیز آپ کے پاس پیچھے بھاگتی ہوئی آئیں گی کہ جناب آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمیں ضرورت ہے آپ کی۔ وہ آپ کو ویزا بھی دیں گے، ٹکٹ بھی دیں گے، پروٹیکٹر بھی کروا کے دیں گے اور ساری سہولیات بھی میسر کریں گے اور آپ کو جاپان بلائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جاپانی زبان جو ہے اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ سیکھیں، پوری محنت کے ساتھ سیکھیں۔ تھوڑی سی مشکل لینگویج ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر آپ جاپنیز لینگویج سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد سکل کوئی بھی ہنر جو ہے اس کا ٹیسٹ دے کے اس میں کلیئرنس لے لیتے ہیں، 50% مارکس لے لیتے ہیں، 60% لے لیتے ہیں، تو پھر آپ کو جاپان جانے سے اور ماہانہ کم از کم 7 سے 8 لاکھ روپیہ کمانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ 2026 کے اندر جاپان کے اندر لیبر کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، کم از کم 2.5 سے 3 لاکھ لیبر چاہیے ان کو، ورکرز چاہیے، سکلڈ ورکر، سیمی سکلڈ ورکر، نان سکلڈ ورکر، یہ لوگ ان کو چاہیے، اپنے کاموں کے لیے چاہیے، اپنی لیبر کے لیے چاہیے، ایگریکلچر کے لیے چاہیے، اپنی انڈسٹری کے لیے چاہیے۔ تو آپ اس موقع کا ضرور فائدہ اٹھائیں، جاپنیز لینگویج سیکھیں اور ساتھ میں سکل ٹیسٹ دیں۔ اس میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی رہنمائی چاہیے، ویسے تو آپ جاپنیز لینگویج آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں، آن لائن کورس ہیں، خانز اکیڈمی سے سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو جاپنیز لینگویج سیکھنے میں ہم آپ کی کوئی ہیلپ کریں تو ہمارے ادارے لاہور میں بھی موجود ہیں، راولپنڈی میں بھی موجود ہیں، سیالکوٹ میں بھی موجود ہیں۔ آپ ان اداروں سے فزیکلی کلاسز بھی لے سکتے ہیں، آن لائن کلاسز، گھر بیٹھے کلاسز بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا کوئی بھی سکل جو ہے وہ ٹیسٹ ہے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ہنر سیکھ سکتے ہیں بآسانی، اور دونوں کے لیے ہم آپ کی جاپان ایمبیسی میں اپوائنٹمنٹ لے کے دے سکتے ہیں اور آپ جاپنیز لینگویج کا بھی ٹیسٹ دیں اور اپنے ہنر کا بھی ٹیسٹ دیں۔ دونوں ٹیسٹ دینے کے بعد آپ جاپان جائیں، وہاں پہ ورک ویزے کے اوپر کام کریں۔ اگر اسٹڈی ویزے کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ صرف لینگویج سیکھیں، بنیادی لینگویج سیکھنے کے بعد آپ جاپان میں اسٹڈی کے اوپر جائیں۔ 18 سال سے لے کے 23 سال تک، 24 سال تک اگر آپ کی عمر ہے تو آپ جاپان میں اسٹڈی کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے بھی آپ کو جاپنیز لینگویج کے اندر ہی ایڈمیشن ملے گا۔ جاپنیز لینگویج سیکھیں جا کے، وہاں جا کے جاپنیز لینگویج جب آپ سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ورک پرمٹ میں کنورٹ کریں، اور ورک پرمٹ میں کنورٹ کرنے کے بعد آپ ماہانہ اچھی خاصی انکم کما کے پاکستان میں بھیج سکتے ہیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو جاپان بلا سکتے ہیں، بیوی بچوں کو جاپان بلا سکتے ہیں، ان کا مستقبل وہاں پہ سیکیور کر سکتے ہیں، اپنا مستقبل سیکیور کر سکتے ہیں۔ تو جو لوگ
پہلے یورپ جانے کے خواب دیکھ رہے تھے یا گلف میں جانے کے خواب دیکھ رہے تھے، وہاں پہ تو یورپ میں تو اپوائنٹمنٹس کے مسائل ہیں. اگر آپ کا ورک پرمٹ اٹلی کا آ بھی جاتا ہے، رومانیہ کا آ بھی جاتا ہے، گریس کا آ بھی جاتا ہے، تو پاکستان میں اس کے جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے بے تحاشا مسائل ہیں. اگر آپ گلف کا رخ کرتے ہیں تو گلف میں اس وقت ویزے نہیں لگ رہے. تو بڑی ہی اچھی اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو جاپان جانا چاہ رہے ہیں کہ جاپنیز لینگویج سیکھیں. اسکرین کے اوپر نمبرز آ رہے ہیں، ان نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کر کے اپنی ایلیجیبلٹی چیک کریں. اگر آپ کی عمر 24 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ جاپنیز لینگویج کے ساتھ کوئی ہنر سیکھیں. اگر آپ کی عمر 18 سال سے لے کے 24 سال کے درمیان میں ہے تو پھر صرف جاپنیز لینگویج سیکھ کے آپ اسٹڈی ویزے میں ایڈمیشن لے کے جاپان جا کے اپنا جاپنیز لینگویج کا کورس کلیئر کر کے ساتھ میں آپ کام بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا جو اسٹڈی ویزا ہے اس کو ورک پرمٹ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. تو فائدہ اٹھائیں اس موقع کا، بڑا ہی گولڈن ٹائم ہے، گولڈن اپرچونٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس بجٹ بھی ہے، ٹائم بھی ہے. تو آپ جاپان کا رخ کریں، اس کی زبان لازمی سیکھیں، اور جاپان سیکھنے کے بعد، لینگویج سیکھنے کے بعد پھر آپ جاپان میں جا کے اپنا کام کر سکتے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.